اسسٹنٹ کمشنر پپلا نے عوامی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے چک 4 DP میں مختلف پمپ اور پٹرول ایجنسیز کا پیمانہ چیک کیا، جس پر بیشتر پٹرول ایجنسیز کے پیمانے کم نکلے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر پپلا اعجاز عبدالکریم نے کم پیمانہ رکھنے والے مختلف پٹرول ڈیزل ایجنسیز مالکان کو 55,000 روپے جرمانہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ کم پیمانے پر اس مرتبہ جرمانہ کیا ہے، آئندہ جس پٹرول پمپ یا ایجنسی کا پیمانہ کم ہوا انہیں سیل کر دیا جائے گا۔ تحصیل پپلا میں کسی کو 2 نمبر کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی اس کارروائی پر شہریوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ مختلف شہریوں میں پٹرول پمپ اور محلہ جات میں قائم ایجنسی کے پیمانے کو چیک کیا جائے تاکہ عوام کو لوٹنے والے قانون کے شکنجے میں آ سکے۔ ان بابا جی کی عمر 99 سال ہے اور ان کا نام عمر حیات ولد اولیاء خان ہے اور تعلق ڈیرہ مونڈ تحصیل و ضلع تلہ کنگ سے ہے۔ ان کو برٹش کونسل کی جانب سے 3 ایوارڈ سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے ورلڈ وار میں 2 برطانوی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ چنیوٹ کے تھانہ رجوع کے علاقے میں تشدد سے خاتون جاں بحق، ملزمان نے 7 روز قبل 50 سالہ ممتاز بی بی پر بہمانہ تشدد کیا، جس کے بعد خاتون کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 7 روز ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے والی ضعیف ممتاز بی بی ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ لواحقین نے DPO آفس کے سامنے تھانہ رجوع پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے 7 روز بااثر ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اب ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا۔ بقول مریض میں صابن کی پک اپ پر سیر کر کے واپس 710 سے کمالیہ آ رہا تھا کہ راستے میں بائک پر 2 لوگوں نے روکا اور 1 عدد موبائل اور 35,000 روپے چھین لیے اور دونوں پاؤں میں فائر مار کر چلے گئے۔ یونیورسٹی آف اکاڑا انتظامیہ نے کیمپس کو منشیات سے پاک کرنے کے عزم کے تحت انسداد منشیات مہم کا آغاز کر دیا کہ میں نے الحمدللہ ساری زندگی کوئی ڈرگز نہیں لیا، پاکستان میں رہتے ہوئے، باہر رہتے ہوئے، اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ شامل تھے۔ سیمینار کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے تمام مہمانوں اور خاص طور پر میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے حاضرین محفل، جیسے وائس چانسلر صاحب نے فرمایا کہ سیمینار کے اختتام پر رکھتی ہیں اور منشیات کے حوالے سے فیلڈ میں بھی اپنا ایک فعال کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیمپس میں منشیات کی روک تھام کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں اور انشاءاللہ ہم جلد ہی یونیورسٹی سے منشیات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے یونیورسٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کی اپیل بھی کی۔ اس پر تقریب کے مہمان خصوصی ADC جنرل اکاڑا عبدالجبار، اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خورد ضیاء اللہ، ACP منزہ کرامت سمیت دیگر اہم شخصیات سیمینار کے اختتام پر ریلی کا اہتمام کیا اور پودا لگا کر شجرکاری مہم کا بھی افتتاح۔ صادق آباد میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ آٹا نہ ملنے پر خواتین اور مردوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ خواتین اور مردوں قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ ٹریفک کی روانی متاثر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ خواتین نے عزت سے آٹا دو کے نعرے بھی لگائے۔ احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ صبح سے لائنوں میں لگ جاتے ہیں، آٹا ہوٹل والوں کو دیتے ہیں جبکہ ہمیں دھکے ملتے ہیں۔ صبح سے دکانوں پر لائن میں لگ جاتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، ناشتہ نہیں بنا سکتی، بچے بھوکے پیٹ اسکول جاتے ہیں۔ حکومت مہنگائی کم کرے اور آٹا فراہم کرے۔ ٹریفک بلاک ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حیدرآباد تاجر اتحاد کے صدر محمود علی راجپوت، چراغ موبائل مارکیٹ کے صدر سید خرم شاہ، دیگر عہدیداران نے راشن لینے آنے والی فیملی کو خوش آمدید کیا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان عوام کو حکمرانوں نے خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد تاجر اتحاد کی جانب سے لطیف آباد کے ایسے مستحق لوگوں کی نشاندہی کی گئی جو کہ روزانہ کے دہاڑی دار مزدور ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کہیں ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ عام لوٹ مار ہو۔ تو خاص طور پہ میں پورے پاکستان کے مخیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ خدارا اپنے قریب قریب، اپنے اسٹاف میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے شہر میں ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ چاہے 1 کلو دودھ سے آپ مدد کر سکتے ہیں، ان کی مدد کریں۔ اگر آپ سال میں زیادہ کپڑے پہنتے ہیں، کم کر دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے سارے کپڑے اچھے ہیں۔ اس پیسے سے کسی غریب کے گھر میں 2 کلو دودھ دے دیں۔ تاجر اتحاد کی توسط سے رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد تاجر اتحاد کے صدر محمود علی راجپوت کی کاوشوں سے یہ ایک پروگرام ہم نے پہلے پریٹ آباد میں کر چکے ہیں، دوسرا لطیف آباد میں ہو رہا ہے اور تیسرا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فقیر کے پنڈ میں بھی ہوگا۔
اور یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو یہ ہم اس سلسلے کو قائم رکھیں گے. جو کارڈ ہم نے بنا کے دیے اسی کارڈ پہ مستقل جو ہے مہینے 1.5 مہینے میں ان لوگوں کو اطلاع دے کے ہم لوگ راشن کی سیٹنگ جو ہے یہ جو راشن ڈسٹریبیوشن کی سیٹنگ ہے یہ ہم جاری رکھیں گے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو پروگرام ہے مفت راشن تقسیم کا کیمپ لگایا گیا ہے حیدرآباد تاجر اتحاد کی جانب سے. اس سے پہلے جو ہے تعلقہ سٹی حیدرآباد میں نورانی بستی چشتیہ کالونی فردوس کالونی کے جو مستحقین ایسے 500 سے زائد گھرانوں کو مفت راشن تقسیم کیا